الحمد لله أنزل القرآن على عبده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق اللہ العظیم۔ میرے مشفق و مربی حضرات، اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، میں آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عظمت قرآن۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جس کے اندر کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے۔ قرآن مجید جس ذات کی طرف سے نازل ہوا وہ ذات بھی ایسی ذات ہے کہ اس ذات کے علاوہ کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ذات ہے۔ قرآن مجید جس پیغمبر پر اترا وہ ایسا پیغمبر ہے جو تمام انبیاء کا سردار ہے، جن کی زندگی میں پوری انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ موجود ہے۔ قرآن مجید جس فرشتے کے ذریعے نازل کیا گیا وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، وہ ایسا فرشتہ ہے جو رب کائنات کے نزدیک مرتبے والا ہے۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو حق و باطل کے درمیان فرق کرتی ہے۔ پھر کیوں نہ کہوں یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ سامعین مکرم، اب ذرا اسلاف سے قرآن مجید کی عظمت معلوم کرتے ہیں۔ کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے کہا میں اب تک قرآن مجید سے ہزاروں مسائل نکال چکا ہوں مگر ابھی بھی قرآن کے معنی پورے نہیں ہوئے۔ کسی نے امام غزالی سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے بڑی عجیب بات کہی، انہوں نے کہا قرآن مجید آسان بھی ہے مشکل بھی ہے۔ آسان تو اتنا ہے کسی بھی 8 سال کے بچے کے سینے میں اتر جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ مشکل اتنا ہے 1400 سال سے علماء، مفتیان، مفسرین، مفکرین قرآن میں غوطہ زن ہے، لیکن ابھی تک کوئی بھی اس موتی کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ کسی نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے بھی بڑی عجیب بات کہی، ایک دفعہ میں نے خام میں اللہ کی زیارت کی، اللہ سے میں نے پوچھا اے اللہ تیرے نزدیک سب سے محبوب چیز کون سی ہے؟ جواب ملا قرآن۔ پھر میں نے پوچھا فَهْمَ لَوْ كَانَ بِلَا فَهْمٍ، سمجھ کر پڑھے تب تجھے پسند، بغیر سمجھے پڑھے تب تجھے پسند۔ جواب ملا فَهْمَ لَوْ كَانَ بِلَا فَهْمٍ، اے احمد تو جو کچھ سمجھ کر پڑھتا ہے تب بھی مجھے پسند، جو کچھ بغیر سمجھے پڑھتا ہے تب بھی مجھے پسند۔ شاعر کہنے پر مجبور ہو گیا عظمت قرآن کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، عظمت قرآن کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے۔ اگر وقت نے ہم سے خون مانگا تو ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ آئیے اب اپنے رب سے سوال کرتے ہیں، اللہ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اللہ اس کتاب کا کام کیا ہے؟ اللہ اس کتاب کا انعام کیا ہے؟ اللہ اس کتاب کی حفاظت کا انتظام کیا ہے؟ وضو کرو، اس مبارک کتاب کو کھولو، یہ کتاب آپ کو اولین آخرین کا علم بتائے گی۔ اس بابرکت کتاب کا نام کیا؟ کلام اللہ کھولیں گے تو کتاب اللہ جواب دیتی، یاسین والقرآن الحکیم، میرا نام قرآن ہے، میں حکمت کا بہتا ہوا سمندر ہوں۔ الرحمن علم القرآن، میرا نام قرآن ہے، میں علم کا بہتا ہوا دریا ہوں۔ تیرا کام کیا ہے؟ ہدی للمتقین، میں متقین کی ہدایت کا سمندر ہوں، جو بھی آتا ہے غوطہ کھاتا ہے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کی شان بتا دی ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیت، میری شان، میرا رعب، میرا دبدبہ، میرا جاہ و جلال یہ ہے کہ میرا رب اگر مجھے پہاڑوں پر اتار دیتا تو وہ بھی میری ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ کتاب اللہ نے احترام کیا، لا یمسہ الا المطہرون، خبردار مجھے ناپاکی کی حالت میں ہاتھ نہ لگانا، پاک ہو کر
حق علينا من